شہاب الدین غوری کی فتح اجمیر کے بعد اس کے غلام قطب الدین ایبک نے بر صغیر کے کئی علاقوں پر طوفانی حملے کیے اور مختلف ہندو راجاؤں کو شکست دے کر دہلی پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح ہندوستان میں ایک مضبوط اسلامی سلطنت قائم ہوئی جس کا دارالحکومت تاریخی شہر دلی قرار پایا۔ سلطان قطب الدین ایبک کے بعد اس کا غلام شمس الدین التمش تخت نشین ہوا۔ سلطان شمس الدین التمش حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا مرید بھی تھا، مگر التمش کے وارث اور جانشین سخت نااہل ثابت ہوئے۔ مجبوراً سلطان شمس الدین التمش نے اپنی شجاع، ذہین اور لائق بیٹی رضیہ سلطانہ کو تخت ہندوستان کا وارث نامزد کیا۔ رضیہ سلطانہ نے کئی سال تک عدل و انصاف اور تدبر کے ساتھ حکومت کی، لیکن اول و آخر وہ ایک عورت تھی۔ رضیہ سلطانہ کے چھوٹے بھائیوں نے جو حکومت ہند کے دعوے دار تھے اپنی بہن کے خلاف سازش کر کے رضیہ سلطانہ کو قتل کرا دیا۔ اس کے بعد ہندوستان میں اسلامی حکومت نے بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ آخر سلطان ناصر الدین محمود تخت نشین ہوا۔ شخصی اعتبار سے ناصر الدین محمود انتہائی خدا ترس اور پرہیزگار انسان تھا۔ یہ ہندوستان کا پہلا مسلمان حکمران تھا جو قرآن کریم کی کتابت کر کے اپنی روزی حاصل کرتا تھا اور سرکاری خزانے سے ایک پائی بھی وصول کرنا حرام سمجھتا تھا۔ اس حوالے سے سلطان ناصر الدین محمود کا یہ مشہور جملہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ سرکاری خزانہ بیت المال کی حیثیت رکھتا ہے اور اس پر صرف ہندوستان کے مجبور و مفلس رعایا کا حق ہے۔ میں تو بس خزانے کا محافظ ہوں، یہ سارا زر و مال عوام الناس کی امانت ہے۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب میری نیت میں فتور واقع ہو جائے اور میں بروز حشر اپنے اللہ کے سامنے ایک خائن کی حیثیت سے پیش کیا جاؤں۔ اسی زہد و تقوی کے سبب سلطان ناصر الدین محمود گوشہ نشین ہو کر رہ گیا اور اس نے عنان سلطنت اپنے وزیر اعظم غیاث الدین بلبن کو سونپ دی، جو اس وقت الغ خان کے نام سے مشہور تھا۔ الغ خان شجاع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نہایت مدبر اور ذہین انسان بھی تھا۔ اس نے بڑی ہوش مندی کے ساتھ کئی کامیاب جنگیں لڑیں اور کئی بغاوتوں کو کچلا۔ یہ الغ خان کی سیاسی بصیرت اور انتظامی صلاحیت ہی کا نتیجہ تھا کہ سلطان ناصر الدین محمود کی گوشہ نشینی کے باوجود ہندوستان میں اسلامی سلطنت کا رقبہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ ان صفات کے علاوہ الغ خان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے آقا کا بہت وفادار تھا۔ اگر الغ خان چاہتا تو سلطان ناصر الدین محمود کو زنداں کے حوالے کر کے اپنی بادشاہت کا اعلان کروا دیتا، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی بغاوت کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس وقت ایک اور صاحب عظیمت بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ وجودن میں قیام فرما تھے۔ وجودن کا موجودہ نام پاک پتن ہے جو پنجاب کے ایک ضلع ساہیوال کی تحصیل ہے۔ حضرت بابا فرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے محبوب مرید تھے۔ ایک بار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید کو دیکھا تو اپنے خلیفہ اکبر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، قطب تم اس شاہین کو زیر دام لائے ہو جس کا مقام معرفت آسمان کی انتہائی بلندیوں میں ہے۔ سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کی یہ خاص روایت رہی ہے کہ وہ امرائے وقت اور سلاطین زمانہ سے ملاقات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک بار اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں الغ خان اپنے پورے لشکر کے ساتھ حضرت بابا فرید کے دیدار کو وجوداً حاضر ہوا۔ ہر سپاہی کی شدید خواہش تھی کہ وہ سلسلہ چشتیہ کے اس عظیم بزرگ کی زیارت کرے۔ حضرت بابا فرید نے تو ہندوستان کے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کر دیا، مگر الغ خان کی عاجزانہ درخواست پر آپ رحمت اللہ علیہ اس طرح آمادہ ہوئے کہ اپنی خانقاہ کے ایک بلند مقام پر جلوہ افروز ہوئے اور اوڑھنے والی چادر گلی کی طرف لٹکا دی۔ سپاہی قطار در قطار آتے حضرت بابا فرید کے چہرے مبارک پر ایک نظر ڈالتے اور آپ کی چادر کو بوسہ دیتے ہوئے گزر جاتے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت بابا فرید کی وہ چادر پرزے پرزے ہو گئی۔ پھر جب سلطان ناصر الدین محمود کے انتقال کے بعد الغ خان سلطان غیاث الدین بلبن کے نام سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تو اس نے دوبارہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت بابا فرید کی خدمت میں حاضری دی۔ پھر قانون قدرت کے مطابق ہندوستانی سیاست کی بساط الٹی۔ سلطان غیاث الدین بلبن کا سب سے نیک
ایک شجاع اور ذکی و فہیم بیٹا شہزادہ سلطان محمد منگول لٹیروں کے ایک حملے میں اس وقت شہید ہو گیا جب وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ملتان کی حدود میں پیش آیا اور اسی جنگ میں امیر خسرو منگول قزاقوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ابھی جلال الدین خلجی کو اقتدار سنبھالے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک اور دردناک واقعہ پیش آیا جس نے اہل دل کو خون کے آنسو رلا دیا اور خلجی خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ اسی زمانے میں ایک بزرگ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرید تھے، مگر کچھ تذکرہ نگاروں کا کہنا ہے کہ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے۔ بہرحال یہ امر طے شدہ ہے کہ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی محبت میں کچھ وقت ضرور گزارا ہے۔ ایک دن سیدی مولا نے دہلی جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت بابا فرید نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں دلی جانے سے منع نہیں کرتا، مگر واضح رہے کہ دارالحکومت میں امراء کا ہجوم ہے۔ تم اس حکمران طبقے سے مراسم نہ بڑھانا کہ صاحبان اقتدار کی قربت درویشی کے لیے ہلاکت ہے۔ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ نے وجودن سے رخصت ہوتے وقت بڑے پرزور الفاظ میں وعدہ کیا تھا کہ وہ عمرائے وقت سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ مشہور تاریخ طبقات ناصری کے مؤلف کے مطابق سیدی مولا کا مزید تعارف یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق جرکان کے علاقے سے تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے معرفت کی تلاش میں طویل سفر کیے اور مختلف صوفیاء کرام سے فیض روحانی حاصل کر کے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ پھر آخری بار وجودن تشریف لائے اور کچھ دن تک حضرت بابا فرید کی صحبتوں سے فیضیاب ہو کر دلی پہنچے۔ اس وقت یہ تاریخی شہر سلطان جلال الدین خلجی کا دارالحکومت تھا۔ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ نے دہلی پہنچ کر مضافاتی علاقوں میں زمین خریدی اور اس پر ایک عظیم الشان خانقاہ تعمیر کرائی۔ بظاہر سیدی مولا سادہ لباس میں رہا کرتے تھے، مگر خانقاہ کی شان و شوکت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کو تعمیر کرانے والا کوئی بہت مالدار انسان ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سلطان غیاث الدین بلبن کے مصاحب خاص ملک الامراء فخر الدین کوتوال کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ شخص اپنی دریا دلی اور سخاوت کے لیے پورے ہندوستان میں شہرت رکھتا تھا۔ عہد بلبن کے تمام امراء فخر الدین کوتوال کی عنایات اور نوازشات کے سہارے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے مرتے ہی ان امراء پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ شدید غربت و بیچارگی کا شکار ہو گئے۔ اس طرح 12,000 حافظ قرآن جو روزانہ 1,000 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے بے روزگار ہو کر در در بھٹکنے لگے، اور وہ ہزاروں سپاہی جو ملک الامراء فخر الدین کوتوال کی کفالت میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے دانے دانے کو محتاج ہو گئے۔ آخر انقلاب زمانہ کے ستائے ہوئے ان ہزاروں انسانوں نے سیدی مولا کی خانقاہ میں پناہ تلاش کی۔ مشہور مورخ محمد قاسم فرشتہ کی روایت کے مطابق سیدی مولا ان ضرورت مند انسانوں میں روٹی اور کپڑا تقسیم کیا کرتے۔ خانقاہ کے مطبخ یعنی باورچی خانے میں مزے مزے کے کھانے تیار ہوتے، مگر سیدی مولا کی نفس کشی کا یہ عالم تھا کہ چاول کی روٹی کو نمک کے پانی میں بھگو کر کھایا کرتے۔ خدمت کے لیے نہ بیوی تھی اور نہ کوئی لونڈی، کبھی کسی شخص سے نذرانہ یا ہدیہ قبول نہیں کیا، پھر بھی جی کھول کر خیرات اور صدقات کیا کرتے تھے۔ مورخ محمد قاسم فرشتہ سیدی مولا رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ کے اخراجات کا حال اس طرح بیان کرتا ہے، جب آپ رحمت اللہ علیہ کی روحانیت کی شہرت عام ہوئی تو شہر کے بڑے بڑے شرفاء اور امراء خانقاہ میں جمع ہونے لگے۔ سیدی مولا کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں 2-3 ہزار اشرفیاں بطور انعام دیا کرتے تھے۔ آپ کے دسترخوان کی وسعت کے سامنے شاہی دسترخوان بھی کمتر نظر آتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ ایک دن میں 1,000 من میدا، 40 من شکر، 40 من گڑ، 500 من گوشت اور کئی من گھی باورچی خانے میں صرف ہوتا تھا۔ سیدی مولا کا یہ عام طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کو کچھ دینا ہوتا تو اس سے فرماتے کہ فلاں بورے یا پتھر کے نیچے اتنا سونا اور چاندی موجود ہے، وہ تم لے لو۔ پھر جب وہ شخص اس مخصوص جگہ پر پہنچتا تو اتنی ہی اشرفیاں اور چاندی کے سکے موجود ہوتے جن کی طرف سیدی مولا رحمت اللہ علیہ نے اشارہ کیا تھا۔ ان سکوں کو دیکھ کر یہی خیال گزرتا تھا جیسے یہ ابھی ابھی ٹکسال سے ڈھل کر آئے ہیں۔ سیدی مولا کی یہ بے پناہ سخاوت دیکھ کر اہل دلی کو یہ گمان گزرنے لگا کہ آپ کیمیا بنانا جانتے ہیں۔
جب شہزادہ سلطان محمد کی شہادت کی خبر غیاث الدین بلبن کو پہنچی تو وہ شدت غم سے کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ اس وقت والی ہندوستان کی عمر 80 سال کے قریب تھی۔ سلطان غیاث الدین بلبن آہنی اعصاب رکھنے والا انسان تھا، مگر اس بڑھاپے میں لائق ترین اور جوان سال بیٹے کی ناگہانی موت نے اسے اندر سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے درباریوں کو دکھانے کے لیے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، اللہ کی یہی مرضی تھی اور میں ہر حال میں راضی برضا ہوں۔ مگر قصر شاہی کے مکین یہ راز اچھی طرح جانتے تھے کہ سلطان غیاث الدین بلبن تنہائی میں اپنے محبوب فرزند شہزادہ سلطان محمد کو یاد کر کے زار و قدار روتا ہے اور کہتا ہے، بیٹے میں تو گوشت پوست کا ایک کمزور بوڑھا ہوں، اگر جدائی کا یہ عذاب کسی پتھر پر نازل ہو جاتا تو وہ بھی تکلیف کی شدت سے پگھل کر پانی ہو جاتا یا پھر ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ شہزادہ سلطان محمد کی موت کے بعد فرما روائے ہند سلطان غیاث الدین بلبن بستر علالت پر لیٹا تو پھر اس کا جنازہ ہی اٹھا۔ بلبن نے مرنے سے پہلے شہزادہ سلطان محمد کے بیٹے شہزادہ کیخ خسرو کے حق میں وصیت کی تھی کہ آئندہ وہی تخت ہندوستان کا وارث ہوگا، مگر بلبن کے کچھ طاقتور امراء شہزادہ سلطان محمد سے ناراض تھے، اس لیے انہوں نے سازش کر کے شہزادہ کیخ خسرو کی بجائے بلبن کے دوسرے پوتے معز الدین کیقباد کو تخت پر بٹھا دیا، جو بغرا خان کا بیٹا تھا۔ کیقباد فطرتاً اوباش تھا، بادشاہ بنتے ہی اس نے اپنے گرد ہندوستان کی حسین ترین رقاصاؤں کو جمع کر لیا۔ وہ دن رات ان پری وشوں کی جھرمٹ میں گھرا شراب پیتا رہتا، یہاں تک کہ کثرت شراب نوشی سے معز الدین کیقباد پر فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ ہمیشہ کے لیے ناکارہ ہو گیا۔ اس صورتحال سے ایک خلجی سردار جلال الدین خلجی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے بڑی شاطرانہ چال چلی۔ کیقباد کے باپ بغرا خان نے ترکوں پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ جلال الدین خلجی نے ترک زادوں کو انتقام پر ابھارا۔ پھر ایک رات مقتول ترکوں کے بیٹوں نے معز الدین کیقباد کے کمرے میں گھس کر ہندوستان کے مفلوج حکمران کو اس قدر زد و کوب کیا کہ وہ اپنی جان سے گزر گیا۔ پھر ان ترک زادوں نے لاش کو قالین میں لپیٹ کر دریائے جمنا میں پھینک دیا۔ اب جلال الدین خلجی کے لیے راستہ صاف ہو چکا تھا۔ اس نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور تخت ہندوستان پر قابض ہو گیا۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ جلال الدین خلجی بہت نیک سیرت بادشاہ تھا، مگر کسی تجزیہ نگار نے یہ تحریر سن کر کہا کہ وہ اپنے آقا زادے کا قاتل بھی تھا۔ جلال الدین خلجی براہ راست کیقباد کے قتل میں شریک نہیں تھا، مگر درپردہ اسی کے اشارے پر یہ سازش تیار کی گئی تھی۔